سے جدا نہیں ہو سکتا۔ درد کی دو سطحیں ہیں، درد جو آپ لمحے موجود میں تخلیق کر رہے ہیں، اور درد جو ماضی سے تعلق رکھتا ہے مگر آپ کے دماغ اور جسم میں ابھی تک زندہ ہے۔ موجودہ لمحے میں درد کی تخلیق سے رکنا اور ماضی کے درد کو تحلیل کرنا، یہ وہ موضوعات ہیں جن پر میں اگلے ابواب میں بات کروں گا۔ دکھ سے آزاد تو کوئی نہیں ہے۔ دکھ سے بچنے کی بجائے کیا ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں کہ دکھ کے ساتھ گزارا کیسے کیا جائے؟ انسان کے دکھوں کا ایک بڑا حصہ غیر ضروری ہے جس سے انسان خامخواہی اذیت اٹھا رہا ہے۔ یہ سارا غم دکھ خود تخلیق کردہ ہے اور اس کی وجہ ہے ان آبزروڈ ہیومن مائنڈ، ذہن کہ جو آپ کے مشاہدے کی حد سے باہر نکل گیا ہے۔ مجھے بتائیں کہ دکھ ہے کیا؟ نان ایکسیپٹنس، عدم قبولیت کی کوئی نہ کوئی شکل، جو ہے اس کے خلاف کسی نہ کسی قسم کی ریزسٹنس، کسی نہ کسی شکل میں مزاحمت، یہ ہے دکھ کی وجہ۔ تھاٹس کی سطح پر مزاحمت ہے ججمنٹس، طے شدہ آراء جنہیں دماغ نے طے شدہ قرار دے دیا ہے اور اب ان سے چمٹا ہوا ہے۔ جذبات کی سطح پر مزاحمت کیا ہے؟ کسی نہ کسی منفی جذبے کا دل میں ٹھکانہ کر لینا۔ پہلے بھی یہ ذکر ہو چکا ہے کہ سوچیں دماغی عمل ہیں اور جذبات انہی سوچوں کے جسم پر پڑنے والا اثر ہے۔ مثلا کسی پہاڑی سیاحتی مقام پر چھٹی کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوں تو جسم اس کا اظہار اس سنسنی کی صورت میں کرے گا جسے ہم خوشی کا نام دیتے ہیں۔ کسی معاشی بحران بارے سوچیں گے تو جسم میں جو سنسنی پیدا ہوگی اسے ہم مایوسی کے نام سے جانتے ہیں۔ تمام جذبات سوچوں کے ماتحت ہوتے ہیں۔ سوچ منفی تو جذبہ بھی منفی احساس پیدا کرے گا۔ منفی سوچ کیا ہے؟ جو ہے اسے قبول نہ کرنا، ازنس کو قبول نہ کرنا، بلکہ اس کے خلاف مزاحمت کرنا، جو ہے اس کے خلاف ریزسٹنس۔ معاشی بحران مایوسی تخلیق نہیں کرتا، بلکہ اس کے حوالے سے انسانی سوچ ہے جو مایوسی تخلیق کرتی ہے، کیونکہ دماغ نے اپنے ڈھانچے میں کچھ آراء کو طے شدہ قرار دے رکھا ہے، اور ان طے شدہ آراء کے مطابق اگر کچھ نہیں ہے تو دماغ مزاحمت کی شکل میں منفی سوچیں تخلیق کرتا ہے۔ اس کی مثال کو یوں لیں کہ کسی دوست سے آپ قرض لینے گئے، ذہن کی ججمنٹ یہ تھی کہ وہ قرض دے دے گا مگر اس نے انکار کر دیا، تو اب اس امر واقعہ کو دماغ ریزسٹ کر رہا ہے، اسے دکھ، مایوسی اور غصہ بنا رہا ہے دوست کے خلاف۔ قرضہ دینے سے انکار میں مایوسی یا دکھ یا غصہ نہیں تھا، بلکہ اس مینٹل امیج میں تھا، کیونکہ یہی قرضہ کسی اجنبی سے مانگیں اور وہ انکار کر دے تو غصہ، نفرت یا مایوسی پیدا نہیں ہوگی۔ درد یا دکھ کی شدت کا انحصار اس مزاحمت کی شرح پر ہے جو دماغ جو ہے یعنی ازنس کے خلاف کرتا ہے۔ جتنی مزاحمت زیادہ، درد، دکھ یا غصے کی شدت بھی اتنی ہی زیادہ۔ جانیے کہ دماغ مزاحمت کرتا کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے ایک ججمنٹ بنا رکھی ہے اور آپ نے خود کو دماغ مان رکھا ہے۔ آپ مائنڈ کے ساتھ ہی خود کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں۔ جب انسان کا ہونا صرف اس کے دماغ سے ہی جڑ جائے تو اس وقت ہی سارے انسانی المیے گھٹتے ہیں، کیونکہ دماغ کی بنیادی سرشت ہے موجودہ پل سے فرار۔ دوسری طرف حیات کا معجزہ برپا ہو رہا ہے اسی موجودہ پل میں۔ دوسرے بلکہ سادہ لفظوں میں کہوں تو جو بھی شخص مائنڈ سے آئیڈینٹیفائیڈ ہے، جو بھی خود کو محض خود کا دماغ تصور کرتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ دکھ اور درد کی شدت کو محسوس کرتا ہے۔ یا اسے یوں کہہ لیں کہ آپ جتنا زیادہ موجودہ پل کو احترام دیتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں، اتنے ہی زیادہ آپ دکھ سے، درد سے آزاد ہوتے ہیں۔ انائی دماغ یا ایگوئک مائنڈ سے آزادی دکھ سے رہائی کا دوسرا نام ہے۔ آپ کہیں گے کہ کیوں دماغ لمحہ موجود سے فرار کی کوشش کرتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دماغ وقت یعنی ٹائم کے بغیر نہ تو فعال رہ سکتا ہے، نہ انسانی زندگی کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اور جس چیز کو ہم ٹائم کہتے ہیں وہ یا تو ماضی ہے یا مستقبل۔ موجودہ پل ٹائم سے ماوراء ہے، اور جس چیز کو ہم ٹائم کہتے ہیں وہ یا تو ماضی ہے یا مستقبل۔ موجودہ پل ٹائم سے ماوراء ہے۔ موجودہ پل ہے بینگ کی اویئرنیس۔ اویئرنیس ٹائم کی محتاج نہیں۔
جب آپ لمحہ موجود میں مکمل طور پر پریزنٹ ہوتے ہیں تو اس وقت ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور چونکہ دماغ کی سانسیں وقت کی آکسیجن سے ہی چلتی ہیں، اس لیے وقت کی گرفت سے آزاد لمحہ موجود کو دماغ اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دماغ اور ٹائم ایک دوسرے کے بغیر کوئی وجود ہی نہیں رکھتے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ زمین انسان کے بغیر ہے، جہاں صرف پودے اور جانور ہیں، کیا اس وقت بھی زمین پر ماضی اور مستقبل کا کوئی تصور ہوگا؟ کیا اس صورتحال میں بھی ہم ٹائم کو کسی بامعنی انداز میں استعمال کر سکتے ہیں؟ اس وقت کیا ٹائم ہے یا آج کیا تاریخ ہے؟ کیا یہ سوال اس صورت میں بھی بامعنی ہوں گے؟ شاہ بلوط کا درخت یا شاہین ایسے کسی بھی سوال کو سن کر فقط ورطہ حیرت میں پڑ سکتے ہیں۔ ان کے پاس کہنے کو اس کے سوا کیا ہوگا؟ وقت کیا تاریخ؟ صرف لمحہ موجود ہے۔ ٹائم سوائے لمحہ موجود کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ بجا کہ ہماری عملی زندگی گزارنے کے لیے ٹائم اور دماغ دونوں کی ضرورت ہے، مگر پھر وہ مقام آتا ہے کہ جہاں دماغ اور ٹائم آپ پر غلبہ پا لیتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں درد، دکھ، ناکارگی زندگی کے گھر کو اپنا مکان بنا لیتی ہے۔ دماغ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ ہم پر اپنی حکومت اور کنٹرول کو یقینی بنانے کے لیے موجودہ لمحات کو ماضی اور مستقبل کی چادر تلے ڈھانپنے کی کوشش کرتا ہے۔ سمجھیے کہ موجودہ لمحہ کیا ہے؟ امکان کا لمحہ، جس میں قوت حیات ہے، جو واحد زندہ لمحہ ہے، اتنا زندہ کہ آپ کا ماضی ہو یا مستقبل، وہ بھی صرف اسی لمحے میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ لمحے موجود میں آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ ہستی کے تخلیقی امکانات ہیں، وہ تخلیقی امکان کہ جو لمحے موجود کا اٹوٹ انگ ہے۔ اس تخلیقی امکان کو ٹائم کی چادر چھپا لیتی ہے، اور پھر یوں ہوتا ہے کہ دماغ آپ کی حقیقی فطرت پر سراب کی دھند کی دبیز تہ چڑھا دیتا ہے۔ ٹائم کا مسلسل ہو رہا اضافہ وہ بوجھ ہے جو انسانی دماغ میں ذخیرہ ہوتا رہتا ہے۔ ہر انسان یہ المناک بوجھ لیے چل رہا ہے، اور صرف یہی بوجھ نہیں بلکہ اس میں ہر پل اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ ہر وہ پل اضافہ ہے جو کبھی موجودہ پل تھا، مگر آپ جس سے انکاری تھے، جس سے بھاگتے رہے یا نظر انداز کرتے رہے، یا اس لمحے کو مستقبل کے کسی لمحے تک پہنچنے کا واسطہ سمجھتے رہے۔ وہ مستقبل کہ جو محض دماغ میں اپنا وجود رکھتا ہے، جبکہ حقیقت میں کہیں بھی نہیں ہے۔ انفرادی اور اجتماعی انسانی دماغ میں ٹائم کا یہی ذخیرہ ہے جو ماضی کے دکھوں کو احساس ذات، سینس آف سیلف میں ڈھال دیتا ہے۔ ٹائم یا دکھ کا یہ ذخیرہ ہمارے ذہن میں ایک اور بدن تخلیق کرتا ہے، جسے ہم دکھ بدن یا پین باڈی کہہ سکتے ہیں۔ پین باڈی ایک خیالی جسم ہے جو دماغ ہی میں اپنا وجود رکھتا ہے۔ اس کا وجود